شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ماہ مقدس رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، شہر اللہ جس کی آمد ہے، اور رمضان المبارک وہ ماہ مقدس ہے جس کی آمد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، صحابہ کرام، سلف صالحین 6 ماہ تک دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمانا. اور جب وہ رمضان آ جاتا تھا تو ان کی خوشی اس قدر دیدنی ہوتی تھی کہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، ایک حدیث مبارکہ ہے اگرچہ اس میں کچھ تھوڑا سا ضعف ہے لیکن دیگر حدیث سے اس کو تقویت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لما اقبل شہر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلونکم، کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے ابی انت امی یا رسول اللہ وحی نزل او عدو حضر، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کسی دشمن سے سابقہ پڑھنے والا ہے؟ فرمایا نہیں، ولیکن شہر رمضان یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ قبلہ، کہ رمضان المبارک آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل قبلہ والوں کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک روزے، جس طرح ایک دوسری حدیث سے ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد الصوم، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اور روزہ روحانی غذا بھی ہے، روح کی غذا بھی ہے، روح کا علاج بھی ہے، جسمانی علاج بھی ہے. یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. تو مومن کسی بھی نیکی سے پہلے اس کا استقبال کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو اس مہینے کے آنے سے پہلے تیار کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین، کہ جب رمضان کی اب پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منہا باب وفتح ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. وینادی مناد وکل لیلۃ، ایک ندا لگانے والا یہ آوازہ لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھ، اور اے برائیاں کرنے والے اب تو رک جا. وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ آوازہ ہر رات کو لگواتے ہیں اور جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. یہ رمضان المبارک، اس کے لیے ہمیں، جس کے اتنے فیوز و برکات ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، کہ یہ رحمتیں، بخششیں
ہم زیادہ سے زیادہ اس کو سمیٹ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث، صحیح حدیث جو کہ سنن الکبریٰ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من شہور ما تصوم فی شعبان، کہ اللہ کے رسول آپ کو جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر آپ کو دیگر مہینوں میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ اکثر غافل ہو جاتے ہیں، بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بھی اللہ کے ہاں جائے اور اس کے اندر روزہ موجود ہو۔ تو رمضان المبارک سے پہلے ہی میں روزے رکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، اور یہی رمضان المبارک کا استقبال ہے۔ اور سلف صالحین سے بھی مروی ہے، ابن رجب رحمہ اللہ لطائف المعارف کے اندر فرماتے ہیں کان المسلمون اذا دخل شعبان انکبوا علی المصاحف فقرؤوها، کہ صحابہ مسلمانوں سے یہ کثرت کے ساتھ وارد ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے۔ وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ بھی نکالنا شروع کر دیتے تھے۔ تَقْوِيَةً لِلضَّعِيفِ وَالْمَسَاكِينِ عَلَى صِيَامِ رمضان، تاکہ کمزور، مسکین اور غریب لوگ بھی، ان کو بھی زکوٰۃ پہنچ جائے، مال پہنچ جائے، تاکہ وہ بھی روزوں کو اچھے طریقے سے رکھ سکیں۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے کہ ہمیں رمضان کا استقبال شعبان میں کرنا چاہیے، روزے رکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، زکوٰۃ اور صدقات و خیرات نکال کر، تاکہ ہم اس نیکی کو بھرپور طریقے سے، رمضان المبارک کی فیوز و برکات کو بھرپور طریقے سے ہم سمیٹ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقبال رمضان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔